السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، کسی بھی رشتے کی بنیاد وہ سنجیدگی پہ ہوتی ہے، کیونکہ رشتوں کا نام اصل میں اگر دوسرا نام کہا جائے تو وہ احساس ہے، اور احساس یقیناً ایک سنجیدہ آدمی کا وصف ہوتا ہے۔ لیکن جب رشتوں کے اندر یہ سنجیدگی تھوڑی سی غالب ہونے لگے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، تو رشتوں کے اندر تھوڑی شدت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے تو گفتگو کرنا مشکل ہونے لگ جاتا ہے، اور رشتے جو ہیں وہ دھیرے دھیرے مرجھانے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ رشتے بانجھ ہو جاتے ہیں، وہ پھلنا پھولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے رشتوں میں صرف اور صرف اب سنجیدگی ہے۔ ایسے رشتوں کے اندر ہنسی کی مٹھاس وہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتے پھلنا پھولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، جیسا مرضی وقت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتوں میں ہنسی کی مٹھاس کو شامل ضرور رکھتے تھے تاکہ رشتے زندہ رہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے میرے بھائی، بڑا ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس نقطے کے ارد گرد ہماری پوری یہ گفتگو گھومے گی کہ ایک ایمان والا خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے۔ نہ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے حالات کی وجہ سے کہ اللہ پہ ایمان ہی کمزور ہو جائے اس کا، اور نہ اتنا زیادہ پر امید ہو جاتا ہے کہ لاپرواہ ہو جائے۔ وہ ان دونوں کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جو خوف ہوتا ہے یہ انسان میں سنجیدگی پیدا کرتا ہے، جو امید ہوتی ہے یہ انسان کے اندر مسکراہٹ پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک غار کے اندر قید ہو گئے ہیں، اور آگے پیچھے دائیں بائیں آپ بھاگتے ہیں، لیکن آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ محسوس نہیں ہوتا، اور آپ کو لگنے لگتا ہے بس اب یہاں بیٹھنا ہے اور موت کا انتظار کرنا ہے۔ آپ مسکرائیں گے یا گھبراہٹ میں جائیں گے؟ پکی بات ہے آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس حال کے اندر مسکرانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اچانک آپ کو باہر سے آواز آتی ہے، غار کے باہر سے آواز آتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، تھوڑی دیر لگے گی لیکن تم باہر آ جاؤ گے۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ آواز آئے گی تو فوری سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ کیوں؟ امید پیدا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید پیدا ہونے کی وجہ سے آپ مسکرا دیتے ہیں، حالانکہ آپ تھوڑی دیر پہلے موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی امید پیدا ہوتی ہے تو آپ فوری کیا کرتے ہیں؟ تو ایمان انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، دنیا گھٹیا ترین انداز سے بھی گزر جائے، یعنی غربت کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، ایک امید ہوتی ہے کہ جنتیں انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اس امید کی وجہ سے وہ مسکراتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رشتے پھلتے پھولتے رہتے ہیں، وہ بانجھ نہیں ہوتے، وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ کبھی بکھرتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ رشتوں کے اندر یہ ہنسی کا مٹھاس رکھنے کی لازم وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رشتے میرے بھائی سارے کی ساری بنیاد رشتوں کی کس پہ ہوتی ہے؟ بات چیت پہ، گفتگو پہ۔ لیکن جب سنجیدگی غالب ہو جاتی ہے نا، ہر وقت ایک بالکل معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ ہی وہ میری فیلنگز کو زیادہ بیان کرے گا، غصے منہ بنا کے بیٹھا ہوا بندہ، غصے۔ اب صرف نا ضرورت کے تحت گفتگو ہوتی ہے ان کے درمیان میں، اس کے علاوہ جو گپ شپ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتے جو ہے وہ بوجھ ہو جاتے ہیں، وہ رشتے خالص نہیں رہتے۔ اس وجہ سے وہ ہنسی کی مٹھاس تھوڑا رکھنا، حصے مذاق کو زندہ رکھنا، جس کی وجہ سے بندہ مجھے اپنے قریب محسوس کرے، مجھے اپنا محسوس کرے، اور اپنا محسوس کرنے کی وجہ سے میرے سے گفتگو کرنا اس کے لیے کیا ہو؟ آسان ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں دو بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصے مزاح بھی رکھتے تھے، صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ گھبراہٹ والے ماحول کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے۔ کبھی کبھی جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں نا، یعنی کہ مزاح کرنا چاہیے، تھوڑا سا مسکرانا چاہیے، ہنسنا چاہیے، جو زندگی سے اجڑ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہسن والی کوئی گل ہے؟ اور جڈی مہنگائی ہون ڈئی، جڑے حالات نے ساڈے ملک دے، بلوچستان چو صرف 24 گھنٹوں میں 8 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ کل 24 گھنٹوں میں 8 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے بڑے بچے کو دیکھو، انجینئر کر کے بیٹھا، 2 سال ہو گئے ویلا ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو دیکھ، 3 سال ہو گئے، اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ہسن والی گل ہے کوئی؟
کوئی مسکرانے والی بات ہے؟ دند کٹ دے رہی ہے ایسی. یہ بندہ اصل میں دیکھیں نا مایوسی کتنی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنا زیادہ مایوس ہوا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسکرانے کی وجہ سے یا ہنسنے کی وجہ سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مسکرانا، یہ حصے مذاق کو زندہ رکھنا، یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے مسائل کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے امید کو زندہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ مسکراتے اس لیے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اس لیے ہم مسکرا دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آخر میں جیت کس کی ہے؟ بولو بھائی، آخر میں جیت کس کی ہے؟ ایمان والے کی ہے. آخر میں جیت ایمان کی ہے. دنیا تو آزمائش کا گڑھ ہے، یہاں پہ تو آزمائش چلتی ہے. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حصے مزاح رکھتے تھے نا، مزاح فرماتے صاحب، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ آپ بھی ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ کیونکہ امام الانبیاء اللہ سے جو گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جن کے پاس پیغامات آتے ہیں، بھئی رسول اللہ کو وہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا رسول اللہ کو، کتنا بڑا معجزہ ہوا، اور وہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم سے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل میں کرتا ہوں، لیکن میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ نہ سمجھ لینا میں مذاق کرتا ہوں تو میں جو مرضی بول دوں، نہیں، میں مذاق بھی کرتا ہوں لیکن صرف کیا کہتا ہوں؟ حق کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں. اس لیے کچھ اصول ہیں جو اسلام میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرمایا، لیکن وہ اصول ہم اپنے زندگی میں قائم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں. اب میرے بھائی، آپ کے بھی حالات مشکل ہیں، مشکل حالات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے. میں کتنی بار یہ بات بول چکا ہوں قسم سے میرے بھائی، ہمیں وہ فیلنگ ہی نہیں آتی. ہمارے شیخ تھے انڈیا سے، وہ کہتے تھے، ملیشیا میں جب ہم تھے تو وہ کہتے تھے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جب تک آپ ان سے گزرتے نہیں نا، اس کی فیلنگ نہیں آتی آپ کو. وہ کہتے تھے خصوصی جو مدارس کے بچے ہیں، کبھی کبھار ان کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے، بھوک میں، ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک میں اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے کہ ان کو پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑ جائے. اب جب وہ پیٹ پہ پتھر باندھے نا، ان کو یہ حدیث سناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے تھے. اب جو ان کو اس حدیث کا احساس ہوگا نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے بنا گزرے وہ حدیث پڑھے اور ان کو احساس ہو. رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہیں پیٹ پہ. آپ نے تو میرے بھائی تصور بھی نہیں کر سکتے. چاہے ٹماٹر 200 کیا 2000 روپے بھی کلو ہو جائے نا، پتھر والا معاملہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں آیا. ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے کہ پورے پاکستان کے دشمنوں نے گھیر لیا ہے جیسے غزوہ خندق میں گھیر لیا تھا. لیکن قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اگر رسول اللہ بھی گھبرا گئے تو صحابہ کا کون آسرا بنے گا؟ اگر ایک باپ بھی گھبرایا گھر میں پھرے گا تو بچوں کا آسرا کون بنے گا؟ اگر ایک شوہر بھی میرے بھائی مونڈی الا دے گا تو بیوی کو آسرا کون دے گا؟ اس لیے عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کبھی کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حالات دیکھو. اور ایک دوسرے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے نبی نے مجھے کبھی اوائڈ نہیں کیا، مجھے کبھی نظر انداز، حالانکہ حالات دیکھو ہمارے نبی کے، لیکن کبھی نظر انداز نہیں کیا. جب مجھے ضرورت پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے ہیں، اور میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا سوائے اس کے الا ضحکا، کہ وہ مسکرا رہے ہیں. حالانکہ میرے نبی کی بھی یہ بھی حدیث ذہن میں رکھیں، کائنات میں سب سے زیادہ مشکلیں کس پہ آتی ہیں؟ اور نبیوں میں سب سے زیادہ کس پہ آئی ہے؟ میرے پہ، رسول اللہ پہ. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ آزمایا جانے والا اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے زیادہ مسکراتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا. شاید رسول اللہ بھی اس لیے مسکرا رہے ہوں تاکہ سچویشن کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. مسکراتے رہو. کیوں؟ لا تحزن، اللہ ہمارے ساتھ ہے، امید ہمارے ساتھ. امید والا بندہ مسکراتا رہتا ہے اور خوف والا بندہ روتا ہے. اس لیے اسلام میں رونا بھی ہے اور امید کی وجہ سے مسکرانا بھی ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا اللہ کے خوف سے، رونے جیسا منہ بناؤ. رونا بھی ہے، بیلنس بھی رکھنا ہے، لیکن وہ تنہائیوں میں رونا ہے. عرش کا سایہ ملے گا اس نوجوان کو جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہ نکلتا ہے. رونا بھی ہے لیکن وہ تنہائیوں میں. جب پبلک کے ساتھ ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ ہونا ہے، تو کبھی کبھار حصے مزاح بھی رکھنا ہے، کبھی کبھار مسکرانا بھی ہے، ہنسنا بھی ہے. اچھا، سائیکالوجسٹ جو ہے نا، نفسیات دان، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی بھلا کیوں اتنا مسکراتے تھے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مسلز ہمارے جسم میں وہ منہ کے ہیں، منہ کے مسلز ہیں، اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو
نہیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ اب آپ کچھ بندے دیکھتے ہیں نا میرے بھائی، وہ 12 بجے رہتے ہیں، اچھا وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اب وہ مسکرا ہی نہیں پاتا، کیونکہ یا تو اس کے مسل سارے سن ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ جب کسی مسل کو استعمال نہیں کرتے تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا چہرہ ہی پریشان کند ہوتا ہے، یعنی ان کے چہرے کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، لیکن وہ جب سلام دعا لیتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مطلب کہ سب خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ ان کو دیکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ چہرے پہ مسکراہٹ، کیوں؟ تاکہ یہ میرے سے بات کر سکیں، تاکہ یہ میرے سے مل سکیں۔ اگر میں بھی ایسا چہرہ رکھوں جو گھبرایا ہوا ہے، پریشان والا ہے، تو یہ میرے سے بات، تو اگر باپ ایسا ہو جائے گا تو بیٹا کس سے بولے گا؟ اگر ماں ایسی ہو جائے گی تو بیٹی کس سے بات کرے گی؟ گھر میں جب ٹینشن زیادہ ماحول ہوتا ہے تو ماں باپ کو یہ والا اصول اپنانا چاہیے رشتے مضبوط رکھنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ زندگی کی چائے میں تھوڑا سا شکر ہونا لازم ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کی چائے میں تھوڑا، دیکھیں چائے زیادہ ہوتی ہے اور شکر، اس لیے ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا نا، ہر وقت ہنسنا دل مردہ کر دیتا ہے، یہ نہیں ہر وقت داندھی کاٹ دے رہو، یہ بھی نہیں کرنا، لیکن کبھی کبھار یہ معاملہ زندہ رکھنا، جتنی شکر ہوتی ہے۔ اب ایک باپ کہتا ہے، بڑی پیاری بات ہے، ایک باپ کہتا ہے میں جون جولائی کی گرمی میں باہر گیا ہوں، دودھ لے کر آیا ہوں، چولہا جلایا ہے، برتن رکھا ہے، چائے بنائی ہے، اپنے بچوں کے سامنے پیش کی، لیکن چینی ڈالی، بولو میں چینی ڈالی، تو ایک دن تو پی جائے گی، 2 دن پی لیں گے، 3 دن پی لیں گے، لیکن یہ چیز لمبی چل سکتی؟ اب وہ آپ کی محنت نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ محنت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے، بور ہونے لگ جائیں گے، یہ چیز بوجھ بننے لگ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر شکر موجود نہیں ہے، شکر موجود نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، نہیں محنت ہوتی ہے، شکر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر دوبالا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ لگتا ہے اسی تو شوگر دے میری ساڈے دے مثال نہیں چلتی، چلو آٹا لے لو بھائی، تو آٹے کے اندر نمک جتنا کہ نمک ہوتا ہے، کم از کم اتنا ایک آپ کی زندگی میں ہنسی مزاح زندہ رہنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسا کیا کرتے تھے۔ تو مشہور واقعات ہیں، ایک بڑا پیارا واقعہ جو مجھے بڑا پیارا لگا کہ ایک عورت تھی، وہ ایک کسی کے ساتھ گفتگو کر، بڑی پریشان حالت میں، ایسے کر گفتگو کر رہی، پریشان کی حالت میں گفتگو کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اوئے 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 اوئے، تو وہی ہے نا جس کے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ ایک دم سے گھبرا کے کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا شوہر ایسا نہیں ہے، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے، کیونکہ اس نے اس کو بیماری سمجھا نا، آنکھ کی سفیدی سے موتیا اتر آتا ہے تو بیماری سمجھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہوتی؟ تو وہ مسکرا کہنے لگے ہاں وہ تو ہوتی ہے، لیکن وہ جو پریشانی تھی وہ بھول گئی نا۔ ہم نے ٹیک اٹ، یعنی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹیک اٹ ایزی یار، ریلیکس ہو کے ذرا گفتگو کرو، کیونکہ وہ پریشان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاح فرمایا تاکہ اس پریشانی میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، تو بڑے پیاری بات ہے کہ ایک دفعہ کھجوریں کھا رہے تھے سارے بیٹھ کے، تو حضرت علی بھی کھا رہے ہیں، سارے صحابہ بھی کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، یار حد ہے ویسے، قسم سے حالات دیکھیں آپ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھائی جا رہے ہیں، گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی کس کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب کھاری ختم ہوگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی کھجوریں کھا گئے بھائی آپ تو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سامنے کوئی گٹھلی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے ہمارے نبی کو دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کھائی ہیں لیکن گٹھلیوں سمیت نہیں کھا لی ہیں۔ میں نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں نہیں، کہنے کہ ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کھجوریں کھا کے میرے سامنے رکھ دی ہیں، سبحان اللہ۔ صرف اور صرف یہ تھوڑا سا مزہ ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ماحول تھوڑا سا نرم ہو جائے، یار ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے، جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ جو لا تحزن ان اللہ معنا فیورٹ جملہ ہے مسلمانوں کا، ہم نے باقاعدہ وہ لکھ کے دیواروں پہ بھی لگایا ہوتا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غار میں وہ تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو وہ خود کہتے ہیں اگر وہ صرف ایک دفعہ نیچے دیکھ لیتے نا تو وہ ہمیں پہچان جاتے، یعنی ہمیں مل جاتے، اس لیے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اس گھبراہٹ کے اندر اس کو آرام دینے کے لیے تو رسول اللہ نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، تکلیف میں نہیں آنا، ٹینشن میں نہیں آنا۔ ایک بڑی پیارا واقعہ ہے، آپ اب یہ واقعہ سنیے گا، اور یہ جو ہم نے جھوٹا روب بنایا ہوا ہے نا گھروں کے اندر، روب نہیں رہنا صاحب، لوکی سانو سیریس نہیں لین گے، بچوں نال کھیڈن لگ جاؤ، گھوڑے بن جاؤ، ہاں جی انہوں نے دوڑ لاؤ، بیڈمنٹن کھیڈو، انہاں منڈیاں نے سانو سیریس ہی نہیں لینا یار، نعوذ باللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں پتہ، آپ کا کوئی وکھرا روب ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت دیتا ہے تو اللہ اس کا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ روب آپ نہیں پیدا کرتے، یہ روب اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ لوگ آپ کی محبت کرتے ہو، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔
آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اب آپ یہ حدیث دیکھیں, کمال ہے ویسے. اور یہ صحابی بھی پر اسرار صحابی ہیں, یعنی ان صحابی کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہمیں حدیث کے اندر موجود نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کون تھے, اللہ عالم, لیکن رسول اللہ کو جو تعلق ہے وہ لیول ہی ہے, ایسا والا شاید ہی کسی اور کے ساتھ ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, وہ دیہات سے آتے تھے, گاؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے تھے اور تحفے لے کے آتے تھے ہمیشہ. تو وہ احساس کمتری کا شکار تھے تھوڑا سا, کیونکہ وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے, اتنے زیادہ چہرے میں دکھنے والے خوبصورت نہیں, تو احساس کمتری کا شکار کہ میری کیا اوقات ہے, زیادہ لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں تھے, اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے, شاید اسی وجہ سے ان کے متعلق ہمارے پاس زیادہ کو مواد حدیث کا موجود نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے اس صحابی کو, ظاہر رضی اللہ. تو صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے. تو ایک دن یہ صحابی بازار کے اندر خرید کے کچھ مال وغیرہ بیچ رہے ہیں, تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیچھے سے آئے ہیں. اللہ اکبر, ادھر آؤ یار, ادھر منہ کر کے بیٹھو, ادھر منہ. آپ امیجن کرو, یہ امام الانبیاء ہے, امام الحرمین, امام القبلتین, محمد رسول اللہ, شب معراج پہ جانے والے, سدرۃ المنتہا سے آگے کلے اللہ سے گفتگو کرنے والے, وہ جو گفتگو کوئی نہیں جانتا کائنات میں سوائے اللہ اور اس کے نبی, کوئی نہیں جانتا. جہاں پہ جبریل کہتا ہے اس سے آگے آج سے پہلے کو گیا, یہ وہ ذات ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا تقویٰ ذرا پیچھے کرنا تھوڑا سا, یہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ڈھونڈ رہے ہیں ظاہر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دم سے اس کے پیچھے گئے اور ایسے کر لیے, ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا ایسے کر کے, سوری یار میرے ہاتھ تھوڑے ٹھنڈے ہیں, تو ایسے کر کے انہوں نے ہاتھ رکھ لیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو گا بھلا میں کون ہوں؟ تو وہ تھوڑی دیر پہلے کہنے لگے چھوڑو مجھے, کون ہے پیچھے سے, چھوڑو مجھے. تو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے, خوشبو سے. تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کون ہے, رسول اللہ. تو وہ اپنی جو کمر ہے نا رسول اللہ کے سینے سے رگڑنے لگ گئے تبرک کے لیے, یہ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع کبھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو ایسے ایسے کرنے لگ گئے. تو ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور اونچی آواز میں کہنے لگے, آ جاؤ بھائی, کسی نے یہ غلام خریدنا ہے, آ جاؤ کسی نے یہ غلام خریدنا ہے. کیونکہ اب یہ احساس کمتری کا شکار تھے, میری کیا اوقات ہے, میری کیا ویلیو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سامنے سے کیا بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں بھائی, ویلیو بنا رہے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں اس کو, ایسا تو ہمارے ساتھ کبھی کیا نہیں. تو سارے صحابہ پاس آنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح کا معاملہ فرما رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے صحابی ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ جیسے حقیر کو کون خریدے گا, وہ میری کیا قیمت لگے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایموشنل ہوا اور کہنے لگے, اللہ کی قسم تو اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے, اللہ کی نظر میں تیری بہت بڑی اوقات ہے. لیکن اب یہ جو انداز اپنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ تصور کریے امام الانبیاء ہے, یہ لٹرلی کھیل رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ, اور ایک ایسی صحابی کے ساتھ جس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حدیث کے اندر معلوم نہیں ہے, سبحان اللہ. لیکن ایسا کیوں کرتے تھے یہاں پہ؟ تو اس لیے بھی کیا کہ اس صحابی کے احساس کمتری ختم ہو جائے. نہیں یار, تیرا بھی ہماری نزدیک بہت بڑا قیمت ہے, اللہ کی نظر میں تیری بہت بڑی قیمت ہے. اور پروٹوکول دیا اسے باقاعدہ اس انداز کے ساتھ جیسا پہلے کسی کو نہیں دیا, تاکہ یہ صحابہ حوصلے والے بن جائیں, بلند حوصلے والے بن جائیں. اب یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ میرے بھائی, آپ مجھے پہلی دفعہ ملاقات کیے, بہت دین بھائی ہیں میرے ساتھ, پہلی دفعہ ملے ہیں, میں مذاق کروں گا ان کے ساتھ؟ بولے بھائی, پہلی دفعہ زندگی میں بندہ مجھے ملا ہے, کیا میں مذاق کروں گا آپ کے ساتھ؟ اگر کروں گا بھی نا تو یہ آگے سے کہا کہ تیرا میرا مذاق ہے, کون ہے تو؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ لاجیکلی بھی یہ جو مذاق کا لیول ہے نا, یہ رشتوں میں بہت آگے کا مقام ہے. سبحان اللہ. رشتے تھوڑے سے جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں, رشتوں میں جب تھوڑی میچورٹی آتی ہے, رشتے تھوڑے سے جب جوان ہوتے ہیں, پھر جا کے آپ کیا ہوتے ہیں, بے تکلف ہوتے ہیں, پھر جا کے آپ مذاق کرتے ہیں. یہ شروع میں نہیں ہوتا. کیا مطلب ہوا؟ آپ سے مزاح ہوتے ہی نہیں اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, تو مطلب کیا ہے, وہ تعلق ہی نہیں ہے, تعلق کا وہ مقام ہی نہیں آیا کہ آپ ایسا کر سکیں. کیونکہ وہ مقام آتا ہے تو وہ آپ مزاح شروع کرتے ہیں, اس سے بنا ہوتے ہی نہیں ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی عام سے بندے سے مذاق کر دیں تو وہ عام سا بندہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسی راہ گزرتے کوئی بھی بڑا آدمی کو, بڑا جنرل کرنل جس کو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں, ماشاءاللہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ہیں, وہ میرے ساتھ آ کے مذاق کرے گا تو لوگ کیا کریں گے, پتہ نہیں کتنا گہرا تعلق ہے ان کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عام صحابہ سے اس طرح سے مذاق کرتے تھے تاکہ وہ عام صحابہ بھی کیا ہو جائیں, بڑے ہو جائیں. اس لیے اللہ بھی مسکراتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا, اللہ بھی مسکراتا ہے. اور وہ مسکرانے والی روایات اکثر وہ کیا ہیں, مستقبل کی ہیں, قیامت کے دن ہونی ہیں. لیکن اللہ ہمیں پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ کا امیج, اللہ کا تصور اپنے ذہن میں ایسے نہ رکھنا, وہ صرف عذاب دینے والا ہے. اللہ کا تصور اپنے ذہن میں ایسے نہ رکھنا, وہ صرف جہنم کو بنانے والا ہے, وہی اللہ جنت بھی بنانے والا ہے.
وہی اللہ تم سے محبت بھی کرنے والا اور وہ مسکراتا بھی ہے. تو جب ہم مسکرانے والی بات سنیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی مسکرائیں گے اور دل کرے گا میں اللہ سے سارا کچھ بانٹوں, سارا کچھ شیئر کروں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امید پیدا ہوگی. اس لیے صحیح حدیث ہے, صحیح ابن خدیمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو ایمان والوں کو اللہ قیامت کے دن ملے گا تو ان کو دیکھ کے صرف مسکرا دے گا. کیوں بھلا؟ گھبراہٹ کا ماحول ہے نا, قیامت کا دن ہے, نفسی کا عالم ہے. انبیاء بھی کہہ رہے رب سلم میری جان بچا. اس ماحول کے اندر اللہ جب مسکرا دے مطلب کیا؟ ساڑھی ستیں کھہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ مطلب گھبراہٹ والے ماحول میں کیا ہو جاتی ہے؟ نرمی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ مسکرا دیتا ہے. اور ایک حدیث تو کمال ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو دیکھ کر مسکرا دے گا. وہ دو لوگ کون ہوں گے؟ قاتل اور مقتول. کون لوگ ہوں گے؟ ایک قتل کرنے والا اور ایک قتل ہونے والا. ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا دے کیونکہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل ہوا وہ تھا کہ جو جہاد کر رہا تھا, جنگ ہو رہی تھی اور وہ شہید ہو گیا, اور شہادت کی وجہ سے وہ کہاں گئے؟ جنت میں. لیکن جو ان کو شہید کرنے والا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا, اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گیا؟ اب قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے اور مقتول بھی جنت میں جا رہا ہے. اللہ ان دونوں کو دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ یار اللہ مسکراتا کیسے ہوگا؟ کبھی آپ نے امیجن کیا ہے؟ اللہ مسکراتا ہے, سبحان اللہ. وہ جو حدیث ہے نا لمبی والی, وہ تو کمال ہی ہے. ویسے وہ جو لمبی والی حدیث ہے جو آخری جنتی میں جائے گا جنت میں, تو اس کو پہلے اللہ تعالیٰ ایک کنسیشن دے گا, پھر دوسری کنسیشن دے گا, پھر تیسری دے گا. پھر اللہ کہے گا تجھے میں اتنی بڑی جنت دوں جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. وہ لٹرلی آگے سے جملہ پتہ کیا بولتا ہے اللہ کو؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یا اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی مجھے تو ممکن ہی نہیں ہو اتنی بڑی مل سکے, مطلب میں جہنم سے باہر آ گئی, یہی بڑی بات ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے 10 گنا بڑی نہ دے دوں. یا اللہ آپ میرے, اور اللہ کہ مسکراتا ہے اللہ آگے سے, اور اللہ مسکرا کہتا ہے نہیں بندے میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا, میں سچ بول رہا ہوں, کیا تمہیں ایسے ہی دوں؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں جنت میں بھیج دیتا ہے. اللہ بھی مسکراتا ہے, سبحان اللہ. صرف کیوں؟ تاکہ ایمان والا اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے گھبرائے نہ, اللہ کو اپنا محسوس کرے, اپنی ساری باتیں مجھ سے شیئر کرے. اللہ اکبر, کیا کمال کا اسلام ہے یار ہمارا, کیا کمال کا یہ مذہب ہے. اور آخر میں صرف 2 روایات, بیوی کی بات نہ ہو تو یہ تو مزہ نہیں ہے نا ماشاءاللہ. اکثر بیویوں والے بیٹھے ہیں, کچھ ہونے والے ہیں. تو میری فیوریٹ حدیث ہے, قسم سے میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ تو سنت پوری کر دو اپنی بیوی کے ساتھ, یہ والی, کیونکہ یہ بھی تو سنت ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں سنت کے ساتھ, روزہ رکھتے ہیں سنت کے ساتھ, معاملات بھی سنت کے ساتھ کرنے ہیں, بیوی کے ساتھ معاملات بھی سنت والے کرنے ہیں. اور صحابہ کو جب کوئی ایسی حدیث پتہ چلتی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تو ان کو اس پہ عمل کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا, تاکہ یہ والی بھی حدیث ہم عمل کر کے دنیا سے جائیں. اور مسند احمد میں تقریباً 40,000 کے قریب روایات لے کر آئے امام احمد رحمہ اللہ. وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس پہ میں نے عمل نہیں کیا, کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے, میں نے ہر حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر, ایسے لوگ تھے وہ. تو آپ بھی میرے بھائی اس حدیث پہ عمل کیجئے گا. جنگ سے واپس آ رہے ہیں رسول اللہ, حالات دیکھو آپ, جنگ سے, اور ہر جنگ میں ہر سفر میں رسول اللہ اپنی بیوی کو ساتھ, کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ تھی. اور یاد رکھیں یہ رسول اللہ 53 ایئر سے زیادہ کی عمر والے ہیں. کتنی عمر ہے بھائی؟ 53 سے زیادہ ہے. تو وہ واپس جب جنگ سے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور بھیج دیا. یہ حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں, اور حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دوڑ لگانی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دوڑ لگانی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا جسم جو تھا وہ ہیلدی نہیں تھا, میں کم سن تھی, سمارٹ تھی الحمدللہ. تو میں نے کہا جی بالکل لگانی ہے, دوڑ لگائیں گے. یار حضرت عائشہ کے دل میں کیا گئی ہوگی بات, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, حالات دیکھو. تو رسول اللہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ نرمی پیدا کرنے کے لیے, ایز پیدا کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت جاتی ہیں. اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں بعد میں یہ بھول گئی کہ ہم نے کبھی دوڑ لگائی تھی. پھر حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ کھانا شانا کھا کے الحمدللہ گوشت وغیرہ کھا کے میں تھوڑی ہیلدی ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سفر میں لے کر گئے. صحیح حدیث ہے میرے بھائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوڑ لگانی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے دوڑ لگا سکوں, یعنی کہ میں تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی. آپ نے دوڑ تو لگانی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جیت گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پچھلی دوڑ دا بدلہ ہے, یعنی اب آپ اور میں ایون ہو گئے ہیں, اب آپ اور میں برابر ہو گئے ہیں. یہ امام الانبیاء میرے بھائی. بھائی ایمان سے بتائیے گا, ویسے یہ ہاتھ کھڑا کرنا آپ نے, کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگائی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے لگائی ہے. اب ایک ایمان سے تھوڑا سا معذرت, ٹھیک ہے بزرگ بھی ہوں گے لیکن تھوڑے پہیاں دوڑ لگا لینا انشاءاللہ. تو کوئی بھائی وعدہ کرتے ہیں جو بیویوں والے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اس حدیث کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں. نہیں میں کہا پہیاں والی لگا لیں.
اچھا آپ ایک کمال کی چیز دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ سیریس ہو کے بیٹھے تھے, ابھی صرف دوڑ لگانے کی بات ہوئی آپ مسکرانے لگ گئے. جب لگاؤ گے کتنا مزہ آئے گا. صحیح بات ہے, سیریسلی یار تھنک امیجن کریں. اچھا کوشش کرنا اپنے بچوں کے سامنے لگانا, کوشش کرنا بچوں کے سامنے لگانا تاکہ بچوں کو معلوم ہو میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں. تم نے بھی آگے جا کے شوہر بننا ہے, تم نے بھی آگے جا کے شاید کسی کی بیوی بننے, ایسے بننا ہے. ہر وقت نہیں ایسے کرنا, کبھی کبھار. میری امی جو تھیں بچپن, میری امی کے ساتھ میری زیادہ ہے, ہم پٹھو گرم کھیلتے تھے. پٹھو گرم پتہ ہے نا, میں اپنی امی ہمارے ساتھ پٹھو گرم کھیلتی تھی. سبحان اللہ, اس کی وجہ سے ہم امی سے اتنے اٹیچ ہیں. سائیکل چلانی ہے پہلی دفعہ ہم نے سیکھی تو امی ساتھ ساتھ سائیکل ہمارے ساتھ چلا رہی ہے. میں امی کبھی کبھی اٹھا کے چکر لگاتا تھا صحن کے اندر. یہ کیوں؟ یہ صرف کبھی کبھار ہوتا ہے, ہر وقت تو نہیں ہوتا, اور ہر وقت کرنے سے اس کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح آخری ایام چل رہے ہیں ہمارے نبی کے, بیمار ہیں بھائی, دنیا سے جانے والے ہیں. کیا یار مشکل گھڑی ہے یہ, خدا کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے ہو کہتی ہیں اے میرے سر میں درد ہو رہی ہے, اے ایسے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایز کرنے کے لیے نا, ماحول ایز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کوئی بات نہیں, تم فوت بھی ہوگی تو میں تمہیں غسل دے دوں گا. یہاں سے ایک اصول بھی نکلا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. تو حضرت عائشہ آگے سے مسکرا کہتے ہیں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور آپ دوسری بیویوں کے پاس چلے جائیں. آپ وقت دیکھیں, حالات دیکھیں, اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو کر رہے ہیں, صرف کیا ماحول کو نرم رکھنے کے لیے. پریشان نہیں ہونا, ٹینشن, دل نہیں چھوڑنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصے مزاح کرتے تھے. اور اللہ اکبر, بیوی کے ساتھ تو حصے مزاح کرنا ہے یا ماحول کو نرم کرنا ہے, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں یار. یعنی اللہ نے اگر جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے تو اللہ یعنی کہ یہ کہہ رہی ہے کتنا ضروری ہے کہ ماحول نرم رکھنا ہے. کشیدگی نہیں, ماحول میں شدت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے صحیح حدیث ہے, اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حالتوں میں جھوٹ نہیں ہوتا, اور اس میں ایک کیا ہے, شوہر کا بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا. اللہ کے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے یہاں پہ ہر وقت نہیں بولنا, یہ نہیں اعتبار ہی مک جائے, وہ آپ پہ یقین ہی نہ کرنا ہے. تو اب نا آخر میں مطلب جھوٹ بھی بولنا ہے تو حکمت سے بولنا ہے, مزاح بھی کرنا ہے تو حکمت سے کرنا ہے. سمجھ آ رہی, یہ نہیں کہ جوش چڑھا ہے آپ کو, آپ جا کے بولے کام الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو مفتی مینک ہیں, وہ بڑا پیارا واقعہ سناتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نے درس دیا تو ایک بندے نے کہا چلو آج یار واقعی بیوی کے ساتھ مزاح رکھنا چاہیے, کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دینا چاہیے. تو کہتے ہیں آج میں جا کے نا یہ کام کرتا ہوں انشاءاللہ. تو اس کی بیگم آئی اور اس نے کھانا پیش کیا میز پہ, کہنے لگا واہ بھائی واہ, کیا کھانا لائی ہو, خدا کی قسم کمال ہو گئی ہے. حالانکہ کمال کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, کیا کمال کا کھانا لے کر آئی ہو. وہ بیوی اچھی خاصی ناراض ہے, انہیں ایک لائی انہوں. وہ کہنے لگی جدوں دی میں بناندی ہاں ادوں تو تعریف نہیں کی, اج ہم سایہ دی طرف آیا تو تعریف کر چھڈی. سائے کی طرف سے آیا. تو بھائی جھوٹ بھی بولنا تو حکمت کے ساتھ کرنا ہے, کام الٹ بھی ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ مذاق کریں ہوں من ہی نہ, کیونکہ انہوں نے کہے تو ایویں فلم چلا دو. سبحان اللہ. تو یہ مطلب اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ آپ کی رشتوں کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا نرم کر دیتے ہیں, کشیدگی کو نرم کر دیتے ہیں. لیکن وہی بات ہے میرے بھائی, ہم نے خوف کی وجہ سے تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا بھی ہے, اور اپنے رشتوں کو تھوڑا سا زندہ رکھنے کے لیے کبھی کبھار حصے مزاح بھی رکھنا ہے. یہ رشتوں کو مضبوط کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے رشتوں کو مضبوط رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں میں حصے مزاح کو زندہ رکھنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.